یہ چھا صفائی وفائی گژھان؟ اہن حظ گژھان حظ صفٲیی کیٛاہ چھِ ییٚتہِ گژھان یِمے ریٚکہٕ چھِ تُلان. اہن حظ آ سُے سُہ چھُنا بوٚڑ. یہِ حظ 86 رۄپیہِ کویِنٹل گژھان. پتہٕ کٕنان؟ اہن حظ اَتھ حظ یہِ حظ چھِ کھاد. گوٚو یتھ چھُ اوسمُت ترام ترامس پٮ۪ٹھ چھِ ترٛامُت شیٖٹ تمہِ پتہٕ چھِ اوسمٕژ میٚژ میٚژِ منٛز چھِ ٲسمٕتۍ پوش ووان. اللہ اکبر اللہ اکبر. انسان کا طرز و تعمیر، اس کا رہن سہن، اس کے سلسلے میں ہم آج آئے ہیں شہر سری نگر کے شہر خاص علاقے میں، اور یہاں پر موجود یہ بڑی شاندار جامع مسجد. بسم اللہ. یہ اتہ ما چھ واریاہ کوتر مگر بہٕ چھُس توتہِ کھوژان. اچھا اچھا ٹھیک. یپٲرۍ کوٚت گژھان یہِ ہیر؟ اَسہِ چھُ اینڈس پٮ۪ٹھ واتُن. یپٲرۍ یہِ چھا یوٚتُے تام؟ کشمیری سلاطین نے کسی باقاعدہ تعمیراتی پالیسیوں کی پیروی نہیں کی، لیکن ان کے دور میں وادی کی تعمیر و ترقی کے قواعد و ضوابط میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی. سلاطین نے وہ منظرنامہ وراثت میں پایا تھا جو قدیم بدھا اور ہندو سنگی تعمیرات سے تشکیل پایا تھا. وسیع اشلال پتھروں کی چنائی، کنولدار چھتیں، پتھر سے بنے 3 محرابی دروازے اور وہ پیچیدہ سنگ تراشی مارٹنڈ اور پریہاس پورا کے آثار میں آج بھی نمایاں ہے. In Ladakh, the typical buildings are small, brick built. The walls slope in as they rise up. The windows are kind of narrow and vertical. But into Kashmir, the buildings are much taller, square walls and then sloping pitched roofs, bigger windows, altogether much bigger. تیرہ صدی کے بعد کشمیر میں پتھروں سے بنی یہ تعمیراتی عظمت رفتہ رفتہ زوال پذیر ہو گئی. سلاطین نے سنگ تراشی کو تبدیل کیے بغیر تعمیراتی طور طریقوں کو کشمیر کی مقامی دستکاری پر قائم لکڑی کی بنیادی والی طرز تعمیر کو مضبوط کیا. دیودار کی لکڑی اس نئے تعمیراتی نظام کی بنیاد بن گئی. اس لکڑی سے سلاطین نے کثیر سطحی پگوڑا چھتوں، کشادہ ستونوں والے ہالوں، نفیس ختم بند والی روفس اور باریک نقش شدہ پینلوں کو ممکن بنایا.
اس دور میں توجہ سنگ تراشی والے بیرونی ڈھانچوں سے ہٹ کر ایسے وسیع اور لچکدار اندرون پر مرکوز ہو گئیں جو عبادت کے لیے موزون تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فارس اور وسطی ایشیائی اثرات بھی شامل ہوئے۔ نوکیلے محراب، محرابی قبلہ، لکڑی کی بالکنیز، بعض اوقات چبوترے یا دروازوں کے لیے پکی اینٹ اور تراشے ہوئے پتھر، لیکن مرکزی ساخت پھر بھی لکڑی ہی رہی، جو کشمیر کے موسم اور زلزلہ خیز ماحول کے مطابق ڈھالی گئی تھی۔ یہ طریقہ تعمیر خانقاہ میں آج بھی واضح ہے۔ آج کل جو خانقاہ معلیٰ میں ہے، یا جسے ایک زمانے میں علاؤدین پورہ کہا جاتا ہے، یہ مغل تعمیر ہے۔ یہ 1730-33 کے درمیان بنی ہے۔ جو سلاطین کے وقتی تعمیر ہے اس کی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس خانقاہ کو انفیکٹ ایون جامع مسجد بھی کافی بار شہید ہو گئی ہے، نظر آتش ہو گئی ہے، یعنی اس کی تعمیر اس وقت یہاں پہ نائب صوبے دار ہوا کر رہے تھے ابو برکات خان، ان نے کی ہے۔ جہاں تک کہ انیشل خانقاہ ہے تو وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، حجرے نہیں تھے، پہلے ایک کمرہ تھا۔ سو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک تاریخ ہے بہارستانی شاہی، اس میں لکھا گیا کہ یہاں پہ بھی آپ کے لنگر خانہ الگ تھا، مین خانقاہ الگ تھے، اس کے ساتھ اور بھی 2-3 آش خانہ الگ تھا۔ تو دیر ور مینی اینسلری بلڈنگس، اسمال بلڈنگس۔ کشمیر میں اینڈ سری نگر میں جو پہلی 2 طبقہ خانقاہ تھی وہ شیخ اسماعیل قبروی کی تھی، جو سم ویئر اراؤنڈ ملخا اینڈ آپ کا جو یہ ہے کوہ ماران ہے اس کے درمیان تھے، اس کے دامن کے پاس تھی۔ سو بعد میں خانقاہ معلیٰ بھی 2 طبقہ عمارت بن گئی۔ ایک زمانے میں مکان اس کے اتنے آس پاس تھے کہ اگر مکان میں آگ لگتی ہے، آگ کی واردات تب بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، تو خطرہ ہوتا تھا کہ خانقاہ شہید نہ ہو جائے۔ سو ایسے بھی واقعات ہوئے۔ ایک چیز عجیب ہے، منفرد ہے خانقاہ میں کہ مغلوں نے کشمیر میں جتنی بھی تعمیریں کی، جو مغل شاہی کی تعمیریں، وہ سب کی سب پتھر میں، لیکن یہ ایک واحد تعمیر ہے جو مغلوں کی ہے، جو لکڑ میں ہے اور خالص کشمیری طرز میں۔ اینڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلڈنگ اس ٹائم پہ بنی جب مغلوں کا اقتدار و وقار آلموسٹ گیا تھا۔ کشمیر میں سرو تھم کہتے ہیں۔ دس از بیسکلی شاہ جہانی دور کا کالم۔ یہ دیوان عام، دیوان خاص دلی میں ہر جگہ میں پایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ماربل میں ہوتا ہے، یہاں پہ ہم نے لکڑ میں بنا دیا۔ ایزی تھا بنانا، چیپ بھی تھا، وہ شکل ہو بہو ویسی ہے۔ یا اللہ اس نے پتھر بہ پیوس پتھر مچھوئی نہ ون کانٛہہ تہِ یارو یاور مچھوئی نہ ون کانٛہہ تہِ دوست ژےٚ ورٲے بہٕ چھُسے ژےٚ عالو عالو دِوان۔ خانقاہ سے قلیل مسافت پر جامع مسجد کھڑی ہے، جس کی تعمیر کی شروعات 1402 عیسوی میں سلطان سکندر نے کی اور بادشاہ کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس کے 378 دیودار ستونوں پر کھڑی نماز گاہ میں 30,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔
مورخین کے مطابق 1394 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی. سلطان سکندر شاہ شاہ میری ہی ڈائناسٹی کے بادشاہ تھے, انہوں نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی. شاہ ہمدان ان کے فرزند سید محمد شاہ کے مشورے پر اسے تعمیر کرایا گیا. 1402 عیسوی میں بن کر یہ مسجد تیار ہوئی. ہم یوں کہہ سکتے ہیں 630 سال پرانی مسجد میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں. مین آئیڈیا تھا کہ جس طرز سے اور جس مٹیریل سے کشمیری روایتی طور پہ تعمیر کر رہے تھے اسی میں اپنے آپ کو سارٹ آف باندھے رکھیں. سو دیر از کنٹینویشن. اینڈ اس کی بہترین مثال جو آپ دیکھیں گے جو آج تک ہمارے پاس قائم ہے, اس میں آپ سید محمد مدنی کا جو روزہ مسجد ہے وہ ہے اس کی سارٹ آف ویری پرومیننٹ ایگزامپل ہے, جس کا طرز تعمیر خالص ویسا ہی ہے جیسا کشمیریوں کا رہا تھا بفور دی ایڈوینٹ آف اسلام ان 14th century. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے کہ جب ہم سلطان سکندر شاہ کے زمانے میں آتے ہیں, یعنی اس وقت ایک نمایاں انوویشن ہوتی ہے کہ آپ کی شہر کی پہلی جامعہ تعمیر کی جاتی ہے, جامع مسجد سری نگر. گو کہ کچھ تواریخ میں ایسا آیا کہ سلطان رنچند شاہ کی جو مسجد ہے اس کو بھی وہ جامعہ مسجد کا نام دیتے ہیں. دین سلطان شہاب الدین کے ساتھ بھی منسلک ایک مسجد ہے, اس کو بھی جامعہ کہا جاتا ہے. بٹ بیسکلی اف یو کین سے ان ٹرمز آف دا آرکیولوجیکل ریمینز جو ہمارے پاس ہے اینڈ دی ایگزسٹنس آف اے اسٹرکچر, ابھی بھی شہر کی جامعہ مسجد سری نگر ہے. مولوی صٲب نے وقت پہ پتہ دیتمت کہین. مولوی صٲب تو حکومت مجھ بخشی صٲب. تُس کہ جہانگیری مز جہانگیرن لیوکھمت تہ یہ بہٕ ہسا ییٚتٮ۪ن تھزرس پٮ۪ٹھ کھوٚتُس تتٮ۪ن وٕچھِم پوشہٕ وٲر. اتھ ٲس نہٕ پرٛٮ۪تھ پشس اَسہِ پوش پھلان تِمے یِم بانٕلۍ پوش. بیٚیہِ ٲسۍ اتھ زیُر کھسان پشن اَسہِ. بیٚیہِ ٲسۍ کھسان ہربل میٖژٕرۍ کٔنٛڈۍ تہِ. اَسہِ ٲسۍ پشن پٮ۪ٹھ تہِ فصل کھسان. اکھ زیُر خصوٗصیت سان. بیٚیہِ آسہٕ یِم ہربل یِم بوٗٹہِ ووٗٹہِ کھسان. بیٚیہِ اوس کھسان میٖژٕرۍ کٔنٛڈۍ تہِ. بیٚیہِ ٲسۍ امہِ بغٲر تہِ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ یِم اِسبنٛد کُلۍ تہِ کھسان. ترٛامٕے کِلۍ حظ. تِم وٕچھ مےٚ اوترٕ چھان ییٚمہِ وِزِ یتھ اوس دِوان ٹیٖن سُہ اوس کڑان تِم, تٔمۍ ٲس موٗجوٗد تہِ تھٲومٕتۍ تِم. تٔمۍ چھُ ہُہ برٛینٛگ تہِ شوٗرمُت, پتہٕ شوٗرُن یہِ برٛینٛگ تہِ. اس کا جو طرز ہے جو آپ ہم آرکیٹیکچر لینگویج میں پلان کہتے ہیں وہ خالص ایرانی ہے, جس کو ہم انگلش میں ایرانین ماسک بھی کہتے ہیں, کوٹیارڈ ماسک بھی کہتے ہیں اور 4 ایوان ماسک بھی کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں 4 ڈائریکشن میں جو کارڈنل ڈائریکشنز ہیں ان میں اس کے 4 ایوان ہیں جو سارٹ آف گیٹ ویز ہے, ایک تو محراب بن جاتا ہے. سو جو ایران میں عہد سلجق میں سارٹ آف ایجاد ہوئی جس پنپی, اینڈ اس کی سب سے نمایاں جو سے مثال جو ہمارے پاس یہاں ملتی ہے تاریخی طور پہ وہ اصفہان کی پرانی جامع ہے, جامع اصفہان ہے. ہندوستان میں یہ تغلقوں کے وقت پہ دس سارٹ آف ڈیزائن از انٹروڈیوس ان ٹو انڈیا. اس مسجد کی ایک حساب سے آپ یہ کہہ سکتے کہ پیسہ پیٹرنیج تو سلطان کی تھی, لیکن جو ڈیزائن تھا, ڈیزائن ایلیمنٹس تھے, فیچرس تھے, جہاں تک ہم کہہ سکتے جو بیسک پلان تھا وہ میر محمد ہمدانی اینڈ ان کے جو اصحاب تھے ان نے سارٹ آف ڈیزائن کیا تھا, ان نے اس کی سارٹ آف بنا ڈالی تھی, جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کافی تذکروں میں آیا کہ اس کی جو قبلہ رخ کے اپوزٹ کی جو دیوار تھی وہ کافی بار بناتے گر گئی. تو ظاہر ہے نا کہ اس کا یہ معنی کہنا کہ اتنی لینتھ کی وال کی وہ تعمیر کرنی شاید کشمیری معمار کے لیے مشکل ہوا تھا. اینڈ دین بھی سے کہ آپ کے 2 رفیق جو تھے سید محمد ہمدانی کے جو لورستان اور خراسان سے آئے تھے, ان نے اس کی تعمیر میں بحیثیت معمار بھی کام کیا. جنہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے, ایسا یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے کام میں پیش رہے ہیں وہ بدھسٹ تھے, کئی ہندو تھے, پھر وہ کارپینٹر ہو یا پھر وہ میسن ہو جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے. یم ٲسۍ کٲرۍ تہِ, یم ٲسۍ محنت کش تہِ, یم ٲسۍ بود یم ویہارن منٛز تمیُک یم نظ یمن ونان چھِ تِم فرٲیض انجام دِوان. لہذا اوس تمہِ ساتہٕ تہِ اتٮ۪ن
بود وِہارٕچ بُنیاد تہِ ٲسمٕژ چھِ اَتٮ۪ن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ بَنیمٕژ پَتہٕ ییٚلہِ مُسلمان بَنے پَتہٕ بود تہٕ تِمو بَنٲو پَتہٕ مسجد تِمو بَنٲو پَتہٕ جامع مسجد. جو اس کی شکل ہے اگین اف یو سی تو اس کے جو 4 مینار ہے وہ اگین کشمیری طرز پہ جیسے ہم برنگ کہتے ہیں اوپر آپ کا چاہے آپ اس کو کلش کہیں یا ہم کشمیری میں دستار کہتے ہیں جو فینیل ہے وہ ہے. سو اٹ از اے انکارپوریشن آف ایرانین ایلیمنٹس اینڈ کشمیری ٹریڈیشنل ایلیمنٹس. ان دونوں کا آپس میں سارٹ آف یو کین سے سنتھسس ہوا ہے جامع مسجد سری نگر پہ. Jama Masjid, that it would be the most important, probably the largest mosque in the city. So that's what I was expecting to see. But it looks different to how I imagined, very different. The style of the architecture is different to other mosques that I've visited. اس مسجد کے لیے جو آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں ایک حوض ہے، ایک تالاب ہے جس میں کئی سارے لوگ وضو بناتے ہیں. اس کا یہ جو ایک واٹر سورس ہے وہ لجمہ کول تھا. مسجد کا محراب سیاہ پتھر یعنی گرینائٹ سے بنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام جڑے ہوئے ہیں. مسجد کی ساخت اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اس میں بیک وقت 33,333 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ. اس طرح سے یہاں نماز میں ہر رکوع اور ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کا ورد 1,00,000 مرتبہ ہوتا ہے. یہ مسجد 28 کنال اراضی پر پھیلی ہوئی ہے. اس مسجد نے بہت کچھ جھیلا ہے، کئی مرتبہ تو آگ کی زد میں بھی آئی ہے. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. چار مینار ہے اور جو آپ کو دور سے نظر آتے ہیں ان میں سے ایک مینار پر میں اس وقت موجود ہوں. اس کی بناوٹ دیکھ رہی ہوں، یہاں آگ لگنے کے کچھ نشان باقی ہے کہ اس سب نے آگ بھی وٹنس کی ہے. اور یہ لکڑی جو کہ تو
सन यही 1479 था। सुल्तान हसन शाह तब बादशाह थे और उनके दौर में मस्जिद के एक बड़े हिस्से में इतनी भयानक आग लगी ना कि मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हुआ। उसके बाद उन्होंने हुक्म जारी किया कि इसे जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत की जाए, लेकिन वो मुकम्मल होता हुआ देखते उसे मौत ने निगल लिया। लेकिन फिर इस मस्जिद को पाए तकमील तक पहुंचाया इब्राहिम मागरी ने, जो कश्मीर फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया और 1503 ईस्वी के करीब इस मस्जिद को मुकम्मल किया। 1620 ईस्वी जहांगीर बादशाह का दौर, एक और मर्तबा आग की जद में आई ये मस्जिद। उस आग की जद में आई 12,000 इमारतें। तो जब नए सिरे से इसकी तामीर हुई, कहा यह जाता है कि 17 साल लगे हैं इसकी मरम्मत करने के लिए। जहांगीर वोन कि अत बोन अत आज तिम सलामत चिनार दपन चिनार आंगनस मज बोन तिम सही सलामत दोपस तिम दपन अगर हसा मस्जिद शहीद गई, मस्जिद नारस मज बराबर गई तो बह हेका खबर क्या ति मस्जिद बनवित, मगर हथ बादशाह तह हेक अख बोन बनवित। सन 1674 ईस्वी एक और मर्तबा ये मस्जिद आग की जद में आई। तब बादशाह थे औरंगजेब, यानी मुगल का दौर चल रहा था। बादशाह औरंगजेब ने हुक्म जारी किया कि इस मस्जिद की अच्छे से मरम्मत हो, जितना भी नुकसान हुआ है उसको पूरी तरह से देखा जाए। मरम्मत की और 3 साल में ये जो पूरी मस्जिद है वो बन के तैयार। आखिरी बार जो इस मस्जिद की मरम्मत का काम अंजाम दिया गया है, हम यूँ कहें कि पूरी तरह से मरम्मत का काम जो अंजाम दिया गया है, वो डोगरा दौर में महाराजा प्रताप सिंह ने इस काम को अंजाम दिया है। सिख दौर में कहा यह जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इस मस्जिद को 21 सालों तक के लिए बंद कर दिया गया था। ये च सफाई वफाई गछान अहनस गछान सफाई क्या शीत गछान वही रैक छ तो अहनस आ सुई सुशना बोर्ड ये छुरा शतरा की क्विंटल गछान पत कनान अहनस तस ये छ खाद छ काम कीमती तु का छ पति कना ये तेल नेबर के ओ क्या मेरे पीछे जो ये एंट्रेंस देख रहे हैं आप, ये मखसूस ख़वातीन के लिए ही है। जो ख़वातीन है वो नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आती हैं और इनका ये कहना, जो इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि जुम्मे के दिन हम इस दरवाज़े को खोल देते हैं। ये यहाँ पर 4 इस तरह की एंट्रेंसेस हैं, लेकिन ये अगर आपको बाज़ाहिर यहाँ से छोटी नज़र आ रही है, बाहर से ये छोटी नहीं है, बाहर से ये बड़ी है। और इसी मस्जिद का ये एक अहम हिस्सा आप देखें, जहाँ पर मुफ्ती साहब या मौलवी साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक ख़ास किस्म का दरवाज़ा है जहाँ से मौलवी साहब दाखिल होते हैं। और ये ज़रा देखिए इसकी बनावट बाकी जो हिस्से हैं इसी मस्जिद के अंदर उनसे मुख्तलिफ है। मुअर्रिखीन के मुताबिक हज़रत अमीर कबीर मोहसिन कश्मीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो सादात का काफ़िला ख़तरान ईरान से आया, हमदान से आया, उसमें मीर वाइज़ ने कश्मीर के जद्द अमजद भी शामिल थे। सिलसिला आगे बढ़ता रहा। कुर्रे फाल मीर वाइज़ खान वादा के बड़ों के नाम निकला
اور انہوں نے باضابطہ اس منصب کو زینت بخشی۔ موجودہ میر وائز کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق صاحب 13ویں میر وائز ہیں۔ اپنے نامور والد گرامی شہید ملت میر وائز مولوی محمد فاروق صاحب کی شہادت کے بعد جنگ و جدل، آگ اور سلطانوں اور حکمرانوں کی اتھل پتھل کے باوجود یہ عظیم الشان کشمیر کا عظیم اجتماع گاہ بنی رہی، جہاں مذہب، سیاست اور تاریخ ہم آگوش ہوتے رہے۔ جامع مسجد کا جو ممبر ہے اور محراب ہے، صدیوں سے بنیادی طور سے جموں کشمیر کے مسلمانوں کی جو مذہبی خدمت ہے، جو ان کے سماجی ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنا، جو ان کی تعلیمی سیاسی جو زندگی ہے، بنیادی کردار جو ہے اس مرکز نے ادا کیا ہے، جو کہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ عموماً ونان زٲنکل کھۄتہٕ پھاسہِ یہِ چھُ اوسمُت یتھ زٲنکلس پٮ۪ٹھ تمہِ ساتہٕ پھاسہِ کوٚٹ چھُ اوسمُت تمہِ ساتہٕ تہٕ پتہٕ ٲسۍ دپان تِمن ٲسۍ دِوان پھٲسۍ زٲنکل۔ یہِ چھُم بوٗزمُت زٲنہٕ العابدیٖنن چھُ یہِ بنومُت یتھ بادشاہ تہِ چھِ ونان، یہِ چھُم بوٗزمُت۔ بادشاہ صاحب نے یہ دیکھو ماں کا احسان کیا کیا ہے، اس نے خود وہ یہ جو ٹامب ہے بادشاہ صاحب ہے ادھر اس نے ماں کو دفن کیا ہے، یہ جو بڑا ٹامب ہے، اور جو خود ہے باہر وہ باہر دفن ہے۔ بادشاہ سکندر جو سلطان زین العابدین بادشاہ کے والد تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام میرا تھا اور ایک کا نام شوبھا دیوی تھا۔ شوبھا دیوی کو ان کے بیٹوں کے سمیت اس نے بینش کیا تھا تاکہ جو آنے والے دنوں میں سلطنت ایک حکمران اس کا ہوگا باقاعدہ وہ شوبھا دیوی سے نہ ہو بلکہ جو میرا ہے ان سے ہو۔ تو میرا کے تھے 3 بیٹے جن کا نام تھا میر خان، بہرم خان اور شاہ رخ خان۔ شاہ رخ خان کو آپ مشہور بادشاہ زین العابدین بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں اور وہی سلطنت حکومت کے 8ویں بادشاہ تھے۔ جنہیں اکبر آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ان تمام حکمرانوں میں سب سے زیادہ رول کیا تھا کشمیر پر، اور اس کے بعد ان کے گرانڈ سن محمد شاہ نے 35 سالوں تک کشمیر پر حکمرانی کی۔ شاہ میری ڈائناسٹی کے کتنے سارے بادشاہ آئے، ان میں سے غالباً کوئی نام لوگوں کے زبان پر ہو، لیکن زین العابدین بادشاہ کا نام آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں، زبان پر کس طرح سے قائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ زین العابدین بادشاہ کے دور میں ہوئی ہے، اور وہ یہ زمانہ تھا جب اسلام عروج پر تھا ہمارے یہاں کشمیر میں۔ ایسے میں جو مائنورٹی تھی ہمارے یہاں کشمیر میں ان کو برابر حقوق دیے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک رہا، ان کے لیے مندر بنائے گئے۔ بادشاہ دور سلاطین کا ایک عظیم بادشاہ رہا جس کی یاد اب بھی کشمیر میں زندہ و جاوید ہے۔ اپنے عدل، سخاوت، وسعت قلبی اور اصلاحات کے باعث لوگ اب بھی بادشاہ پل سے گزرتے ہیں اور زینہ قدل اب بھی اتنا ہی مشہور ہے۔ زینہ قدل کے بغل میں ہی بادشاہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک عظیم الشان مقبرہ تعمیر کرایا۔ اس کے قریب ہی سری نگر کا شاہی قبرستان ہے جس میں بیشتر سلاطین مدفون ہیں۔ اگر آپ پھر بادشاہ کے ٹائم پہ جائیں، سلطان زین العابدین کے وقت میں، تو کشمیر میں
ہر شعبے میں یو کین سے تمرد جو تھی دربار تیموری کا جو اثرات تھے، تمرد امپائر کے جو اثرات تھے وہ کشمیر کے ہر جمالیات کے نظام پہ کہیں نہ کہیں پڑے. تو ایک تو آپ کا روایتی طرز تعمیر تھا جس میں جیسا کہ میں نے کہا سید محمد مدنی کی مسجد ہے وچ شوز ٹریڈیشنل کشمیری وے آف کنسٹرکشن. دین آپ کا بٹ شاہ صاحب کا دمٹ ہے، عام طور پہ جسے ہم دمٹ کہتے ہیں، جو کہ مزار سلاطین میں ہے، وچ اگین شوز تمرد آرکیٹیکچر، جس کے ایک گنبد ہے، ایک سینٹرل گنبد ہے، 4 سائڈ گنبد ہے، آپ کا وہ پشتاق نما گیٹ ہے جس سے آپ اندر جاتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی چنائی میں دیواروں میں گلیز ٹائل ہے، اور یہ وہی ہے جو ہو بہو ٹائل کا جو موٹف ہے آپ پاتے ہیں سمرقند میں. سمرقند میں ایک نیکروپلس ہے، وہاں پہ جتنے بھی کچھ عمارتیں ان میں ہو بہو یہی ٹائل پایا جاتا ہے، جن میں انفیکٹ آپ کے ایک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کازن قاسم بن عباس کا مزار بھی ہے، وہ بھی وہاں پہ. سو یو سی دیز motifs which are basically associated with the Timurid architecture, they again become a part and parcel of Kashmiri architecture and Kashmiri building. So what I'm trying to say is basically ایک آپ کا روایتی فن تعمیر ہے جو کشمیر کی تاریخی تعمیر سے مناسبت رکھ رہا ہے، ایک وہ فن تعمیر ہے جو تیموریوں ایرانی طرز جو ہے یا جسے ہم پرشنیٹ کہتے ہیں تھرو تیمورد کوٹ، اس کے انفلوئنسز اپنا رہا ہے when we are talking about the عہد سلاطین. زینہ غیر، زینہ قدل، زینہ پورہ، زینہ کوٹ بادشاہ کی تعمیرات ہیں اور آج بھی آباد ہیں اسی نام سے. اس نے شہر سری نگر میں نالہ مار کو از سر نو بحال کر کے تجارت اور آمد و رفت کے آبی راستے قائم کر کے خوشحالی کو یقینی بنایا. دور سلاطین کشمیر کی تعمیر اور بازآباد کاری کا دور تھا. اس سلطنت نے 191 برسوں میں کشمیر کو ایک بکھری ریاست سے ایک باشعور پراعتماد تہذیب میں ڈال دیا. لکڑی سے بنی مساجد، خانقاہیں محض عبادت گاہیں نہیں ہے بلکہ یادوں کے سنگ میل ہے. دور سلاطین میں جب راج شریف سے شیخ نور الدین نورانی علمدار کشمیر ابھرے، وادی کی روحانی ارتقاء اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہو گیا. لیکن غیر معمولی داعیانہ سرگرمیوں نے مذہب اور طبقے کی سرحدوں کو مٹا دیا. بلبل شاہ کی صوفیانہ شفقتوں کے ساتھ ساتھ امیر کبیر کے ساتھیوں کی حکمت اور دانائی کی آمیزش سے علمدار کشمیر نے وادی کی تاریخ کو ایک تسلسل بخشا، اور یہ سفر کشمیر کی جنگ و جدل کی غارت گری سے عبادت تک، اقتدار سے تقویٰ تک لے گیا. دنیا کی یہ حقیقت رہی ہے کہ زوال ہمیشہ عروج کے تعاقب میں رہتا ہے. شاہ میری سلطنت کے اواخر میں سلاطین کے اندرون کھوکھلے ہونے لگے، اور اسی حالت میں 1533 عیسوی میں وسطی ایشیا سے ترک اور منگول نسل کا عالم اور فوجی مرزا حیدر دغلت وارد کشمیر ہوا. وہ اصل میں تذکیر لداخ کے لیے آیا تھا، مگر جھاڑے میں خوراک کی کمی سے بچنے کے لیے زوجلا عبور کر کے حملہ ور ہو گیا. مزاحمت ہوئی تو وہ واپس چلا گیا، لیکن 7 سال بعد بھرپور قوت کے ساتھ واپس لوٹا اور دیمک زدہ سلطنت پر 1540 میں بغیر کسی خون ریزی کے کشمیر ہتھیا لیا اور سلطان نازک شاہ کو نونہاد حاکم مقرر کر کے خود ہی حکمرانی کرنے لگا. دغلت جنگجو بھی تھا، عالم بھی، لیکن سخت گیر. اس نے بادشاہی اصطلاحات کو کسی حد تک توسیع بھی دی، لیکن تعلیمی ادارے حمام اور باغ تعمیر کیے. لیکن اس کی بڑھتی خود سری اور فرقہ پالیسیوں نے علماء کو اس کے خلاف کر دیا. اس نے شیعہ نور بخشیوں پر ظلم ڈھائے
جو اس کے زوال کی بنیاد بن گئی۔ بڈگام میں ایک بغاوت کی سرکوبی کرتے ہوئے اپنے ہی کسی سپاہی کے تیر کا شکار ہو گیا اور سری نگر کے مزار سلاطین میں تا ابد دفن ہو گیا۔ دغلت کے بعد سلطنت وقتی طور پر پھر بحال ہو گئی، لیکن اندرونی چپکلیشو نے اس کو کھوکھلا کر کے رکھا تھا۔ اس کمزوری نے چک قبیلے کو کئی برسوں کی بغاوت کے بعد اقتدار ہتھیانے کا موقع دیا اور کشمیر میں چکوں کا دور لگ بھگ 33 برس جاری رہا۔ دیکھیں جی، میں ایک چیز بولوں تو یہ دور کافی چھوٹا، جیسے کہ آپ نے بولا it's almost 30 years or something around that, but it is very interesting کیونکہ جو چکوں کا ماحول رہا دربار کا، and this you see again from the people who are associated with the court، وہ more and more ایرانی طرز کا ہوا۔ اینڈ گرچہ اگر آپ دیکھیں مغل دور میں جو 2-3 نامور خطاط کشمیر کے تھے جنہیں شیرین قلم اور زرین قلم کا خطاب دیا گیا، وہ چکوں کی پیداوار ہے، وہ نکلے تو چک دربار سے۔ بعد میں سارٹ آف ان کا نام اور شہرت ایسی تھی کہ مغلوں نے، اکبر نے بھی ان کو اپنایا اور اپنے دربار میں ممتاز جگہ دے دی۔ اسی طرح اگر آپ شعر و شاعری دیکھیں، ہمارے صرفی ہیں، حبی ہیں، یا اگر آپ دیکھیں باہر سے جو ہے طالب یہ ہیں جی طالب ہیں، باقی شاعر ہیں، یہ سب چک دور میں ہی پنپے ہیں۔ سو اٹ از اے ویری رچ انوائرمنٹ ان ٹرمز آف آرکیٹیکچر۔ اس کی 2 مثالیں ہیں جو کہ ابھی بھی جن کی کچھ آثارات باقی ہیں۔ ایک یہاں پہ نواقدل میں محلہ ہے جسے ہم خانقاہ سوختہ کہتے ہیں، وہاں پہ وہ خانقاہ بیسکلی خانقاہ جو جل گئی بعد میں، اسی لیے اس کا نام خانقاہ سوختہ رکھا گیا۔ اصل نام اس خانقاہ نو کا ہے، یہ چکوں نے بنائی تھی اپنے مرید بابا خلیل کے لیے۔ اس کا احاطہ ابھی بھی سارٹ آف اس کی جو دیوار بندی ہے وہ ابھی بھی اس کے آثارات وہاں پہ نواقدل میں پائے جاتے ہیں۔ اینڈ اگر آپ دیکھ لیں ایون اف یو گو ٹو آن دا سائٹ، more or less as a structure it is bigger or would have been bigger than خانقاہ مولا، جو اس کی حدود ہے وہ خانقاہ مولا سے بڑی۔ بٹ اگین یو سی کہ جو بھی وہاں پہ بچا ہوا ہے اس میں جو استعمال کیا گیا بلڈنگ مٹیریل وہ برک سے، کنسٹرکشن وہی ہے سارٹ آف جیسے کہ آپ نے دمٹ میں پایا تھا، باقی جگہ پہ یہ اس میں لکڑ کا استعمال آپ کو ملتا نہیں آتی جو اب وہاں پہ آثارات ہے۔ دوسرا ایک آستان ہے جو سورا میں ہے جسے ہم رحیم صاحب دمٹ کہتے ہیں۔ سو اس کی ہسٹری اتنی کلیئر نہیں ہے، بٹ کیونکہ کہا جاتا کہ رحیم، کچھ تذکروں میں آیا کہ رحیم صاحب شیخ حمزہ مخدوم صاحب کے مرید تھے، تو دین دیٹ بلڈنگ وڈ بی آلسو آف اے سلطنت پیریڈ۔ اگین اٹ از شوئنگ برک اسٹرکچر ہے اور اوپر اس میں بھی گنبد ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں سلطنت عہد کے شہر میں 2 عمارتیں ہیں، ایک دمٹ جو کہ مزار سلاطین میں، ایک رحیم صاحب کا روضہ جس میں آپ گنبد پاتے ہیں۔ دمٹ زین العابدین کے وقت سے، لیکن یہ جو یہ رحیم صاحب کی جو زیارت ہے یا روضہ ہے یہ چک دور کا، اینڈ دس از اے بلڈنگ وچ از ان اسٹل اٹس اوریجنل اسٹیٹ۔ بہت ساری عوامی سہولیت جن میں کچھ پل بھی شامل ہیں فرقدارانہ تصادم میں مسمار ہو گئیں۔ کشمیر میں خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تب تک دغلت کے مغل رشتہ داروں نے کشمیر پر قابض ہونے کا فیصلہ کیا۔ چکوں اور مغلوں کے بیچ کئی بار مذاکرات ہوئے اور اس گپتشنی کی ناکامی کے بعد مغلوں نے کشمیر پر حملہ کیا اور قابض ہوئے۔ شاہ میری سلطنت ختم ہو گئی۔ عظیم بادشاہ کے 9 شاہراہ والے محل، زون ڈب کے کھنڈرات، پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان۔ بتدریج دور سلاطین کے تذکرے مدھم پڑھنے لگے، مگر لکڑی اور اینٹ کی یہ زندہ یادیں اب بھی عہد سلاطین کی عظمتوں کی داستان سناتے ہیں۔
یہ وہ فن تعمیر تھا جس نے صدیوں کی ہندو سنگ طرز تعمیر میں ایک ایسی تبدیلی لائی جو اب بھی قائم ہے۔ دور سلاطین ایک طویل داستان ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے، زلجو کی تباہی سے لے کر ایک نئے تہذیب کی پھلنے اور پھولنے کی کہانی۔ عقیدے، فن اور انسانیت پر استوار ایک ایسی تہذیبی میراث جسے مغلوں نے بالآخر اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ انسان کا طرز و تعمیر، اس کا رہن سہن، یہ تلاش ہماری جاری رہے گی اگلے شمارے میں بھی۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ یہ سب ایکسپلور کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیں اجازت، خدا حافظ۔